یہ بچی نے کہا کہ کیا کسی مردے کو پائپ وغیرہ سے ڈائریکٹ غسل دیا جا سکتا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے بالٹی وغیرہ میں ہوتا ہے، ہم بعض اوقات ہاتھ ڈالتے ہیں تو بغیر دھلا ہاتھ ڈل گیا، مستعمل ہو گیا، جب ہو گیا تو اس سے مردے کو غسل نہیں ہو پائے گا۔ پائپ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مستعمل ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو دے تو سکتے ہیں پائپ سے، لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر تھوڑا بھی اس کو دبائیں گے تو پریشر سے نکلے گی دھار، اور مردے کے لیے ہو سکتا ہے یہ باعث تکلیف ہو، جیسے کہ ظاہری حدیثوں سے بعض ایسے ہوتا ہے کہ مردہ بھی کچھ چیزیں ایسی فیل کرتا ہے، اسی لیے نرمی کے ساتھ بٹھانے کا حکم ہے۔ جھٹکے سے نہ بٹھاؤ، نرمی سے پیٹ کو دباؤ، سختی سے نہ دباؤ، یہ چیزیں کی تلقین اسی لیے کی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ خطرہ ہے۔ دوسرا، پائپ سے چونکہ پانی مسلسل آئے گا تو اس میں زیادہ پانی استعمال ہونے کا خطرہ ہوگا، خوف یہ ہوگا کہ زیادہ پانی اس میں یعنی ضیاع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایکوریٹ مطلب ایسے خوف خدا رکھنے والا مرد یا عورت ہے کہ جو بالکل ایک مناسب دھار کے ساتھ اور تسلسل سے غسل دے تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور زیادہ دبائے نہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں کہا ہے کہ ابال کر پھر اس کو مردے کو نہلایا جائے تو کیا وہ ضروری ہوتی ہیں؟ جیسے پانی کو تھوڑا سا نیم گرم ہو بہتر ہے، یا اس میں بیری کے پتے ڈال کر پہلے ایک جوش دے لیں پھر اس کے ذریعے، تو چونکہ یہ سنت ہے اور سنت کے اندر کوئی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی تو کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر گرم پانی نہیں ہے یا آپ کے وہ بیری کے پتے میسر نہیں ہیں تو پھر خالی نیم گرم پانی سے بھی غسل دے سکتے ہیں، اور نیم گرم بھی نہیں ہے تو سادہ پانی سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کی رعایت کرنا سنت کی رعایت ہے اور اس پہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور بیری کے پتوں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ ان کا جو عرق ہے وہ میل کاٹنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی نقطہ نگاہ سے حکم فرمایا کہ بیری کے پتوں یہ غسل جوش دیے ہوئے پانی سے غسل دو۔ تو اگر کوئی جسم پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس سے جو بیکٹیریاز وغیرہ پیدا ہوں وہ بھی مر جاتے ہوں، کیونکہ نبی کریم کے کام میں، آپ کے مشوروں میں، آپ کی تلقین میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، تو کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ